اب حضرت قاسم کا نمبر آیا ہے۔ امام قاسم اپنے چچا جان کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ چچا جان ہم کو بھی تو رن میں جانے کی اجازت دیجیے گا، ہم بھی تو جام شہادت نوش فرمانا چاہتے ہیں، ہم بھی تو جام شہادت کو پینا چاہتے ہیں۔ اللہ اللہ، امام حسین نے سمجھایا، اے بھتیجے قاسم، تو میرے بھائی کی واحد نشانی، اکیلی نشانی ہے، اور تیرا تو عقد بھی میری بیٹی کے ساتھ طے قرار پایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام قاسم ضد پر ضد کیے جا رہے ہیں، اصرار پر اصرار کیے جا رہے ہیں کہ چچا جان ہم آپ کے قدموں پر اپنی جان نثار نہیں کر سکتے ہیں، نچھاور نہیں کر سکتے ہیں، کہ ہم اس لائق بھی نہیں ہیں، ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، جب حضرت امام قاسم اصرار پر اصرار کیے جا رہے ہیں، اور شوق شہادت تو دیکھو لوگوں کیسا ہے، جب جیسے ہی اجازت ملی ہے چچا جان امام عالی مقام نے، امام حسین نے بھتیجے کو اجازت عطا فرمائی ہے، شہادت کا شوق تو دیکھو۔ اللہ اللہ، لوگوں جو زیرہ ہوتی ہے نا، زیرہ آپ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہوں گے، میں بتلاؤں آپ کو، میں تشریح کیے دیتا ہوں، میں توضیح کیے دیتا ہوں۔ زیرہ وہ لوہے کا لباس، وہ جنگی لباس ہوتا ہے، لوگوں جس کو پہن کر جنگ میں لڑا جاتا ہے، اگر تیر کا حملہ اس پر کیا جائے، تلوار سے وار اس پر کیا جائے تو کوئی اثر انداز نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ اللہ، امام قاسم وہ امام حسن کی واحد نشانی، وہ علی کا پوتا، کیسے شہادت کا شوق رکھتا ہے کہ زرا کو بھی بھول گیا ہے، جسم پر صرف کرتا ہے، اور لینے کے بعد ان یزیدیوں کے مقابلے میں پہنچا ہے، ندا لگائی ہے کوئی علی کے پوتے حسن کے بیٹے کے سامنے آنے والا۔ اللہ اللہ، اللہ کی قسم، جب اتنا ان بدبختوں نے سنا ہے، ابن سعد نے کہا ہے کہ ازرق جو عراقی مشہور پہلوان تھا، کہ جا تو علی کے پوتے سے مقابلہ کر، حسن کے بیٹے سے مقابلہ کر، حسین کے بھتیجے سے مقابلہ کر۔ جب حضرت قاسم کے مقابلے میں ازرق سے کہا گیا تو وہ کیا کہتا ہے، ارے عمرو ابن سعد تو جانتا نہیں ہے، میری پہلوانی کا چرچا عراق ہی نہیں ملک شام میں بھی مشہور ہے، میرے چرچے ہیں ملک شام کے اندر بھی، عرب کے اندر بھی مجھ کو جانا کرتے ہیں۔ ایک بچے سے مقابلے کے لیے کہتے ہو، میرے 4 بیٹے ہیں، 4، ان میں سے جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے، سب سے چھوٹا بیٹا ہے، وہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بھیجا ہے، وہ مست ہاتھی کے طرح جھومتا ہوا آیا ہے، امام قاسم پہ وار کرنا چاہا ہے، اس واحد حسن کی واحد نشانی نے اس کے وار کو ڈھال سے روکا ہے، اور روکنے کے بعد ایسا حملہ کیا ہے، ایسا علی کے شیر نے حملہ کیا ہے، ایک ہی حملے میں گردن کو تن سے جدا کر دیا ہے، اس بدبخت کو، شقی کو، ازلی بدبخت کو واصل جہنم فرما دیا ہے۔ دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ اب وہی ازرق عراقی، اور جو ملک شام کے اندر جس کی پہلوانی کے چرچے تھے، جو حیا محسوس کر رہا تھا امام حسن کے بیٹے کے مقابلے میں آنے کے لیے، حسین کے بھتیجے کے مقابلے میں آنے کے لیے، مقابلہ آرائی کرنے کے لیے، اب وہی آتا ہے گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد، گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد آیا ہے، امام قاسم کو للکارا ہے، للکارنے کے بعد کہا ہے امام قاسم سے کہ قاسم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب حضرت قاسم نے الحرب خدعۃ کے پیش نظر، اللہ اکبر کبیرہ، اس بدبخت ازلی سے کہا ہے، اے ازرق تو کیا ہمارا مقابلہ کرے گا، تو کیا ہم سے مقابلہ کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے جس کو یہ معلوم نہیں ہے گھوڑے کی زین کس طریقے سے لگائی جاتی ہے، کس طریقے سے باندھی جاتی ہے، کسی جاتی ہے، رکھی جاتی ہے، جو یہ نہیں جانتا ہے، جو جنگ کے معاملات کے بارے میں جانکاری نہیں رکھتا ہے، جس کو جنگ کے بارے میں کچھ انفارمیشن نہیں ہے، کچھ جانکاری نہیں ہے، کچھ علم نہیں ہے، وہ کیا ہمارا مقابلہ کرے گا؟ اب جیسے ہی اس نے اپنے گھوڑے کی زین کی جانب دیکھا ہے، اس امام نے، میرے امام حسن کے لخت جگر نور نظر نے الحرب خدعۃ کے پیش نظر ایک ایسا حملہ کیا ہے، اس ایک ہی حملے میں بدبخت کو واصل جہنم فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 3 دن سے بھوکے تھے، 3 دن سے پیاسے تھے،
شدت پیاس نے تڑپایا، چچا جان کو یاد کیا، یا اماہو العطش العطش، یا چچا جان پانی، یا چچا جان پانی۔ اگر آپ کے بھتیجے کو چند قطرے پانی کے میسر ہو جائیں تو کربلا کے اندر تاریخ رقم ہو جائے گی، لکھ دی جائے گی، ایک علی کا پوتا، ایک حسن کا بیٹا، ایک حسین کا بھتیجا تنہے تنہا ہزاروں کے لشکر پر غالب آ گیا تھا۔ امام حسین نے بھتیجے کو سمجھایا، اے بیٹا، اے میرے پیارے بھتیجے، تم ان یزیدی بدبختوں کے ہاتھ سے پانی پینے کی بات کرتے ہو، تم نہر فرات کے پانی کی بات کر رہے ہو، ارے دیکھو تو صحیح، ہمارے نانا مصطفیٰ کوثر کے چشمے پر کوثر کا پیالہ لیے ہوئے، آب کوثر کا جام لیے ہوئے آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھایا بھتیجے کو، بھتیجا پھر آیا۔ اب کوئی تنہے تنہا مقابلے میں آنے کے لیے تیار نہیں، جب کوئی تیار نہیں تب امام قاسم صفوں پر یک بارگی میں حملہ شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ میمنہ پر حملہ کرتے ہیں پورے کا پورا میمنہ خالی ہو جاتا ہے، میسرہ پر حملہ کرتے ہیں پورے کا پورا میسرہ خالی ہو جاتا ہے۔ یزیدی کتوں کے کاٹتے کاٹتے پستے لگا دیے ہیں، گاجر مولی کی طرح واصل جہنم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یزیدی خیمے میں خلبلی مچ گئی ہے، شور برپا ہو گیا ہے، گل ہو گیا ہے، شور مچانے لگے ہیں، ارے لوگو اس علی کے پوتے کی تلوار کو روک لو، اس حسین کے بھتیجے کی تلوار کو روک لو، اس حسن کی واحد نشانی کی تلوار کو روک لو۔ اگر اپنے گھروں کو سلامت جانا چاہتے ہو، اگر اپنی بیویوں کو بیوہ نہیں ہونے دینا چاہتے، اگر اپنے بچوں کے سروں پر یتیمی کا داغ نہیں لگنے دینا چاہتے ہو تو روک لو۔ یک بارگی میں چہاروں سمت سے حملہ کر دیا گیا۔ ایک شیث ابن سعد بدبخت نے ایک ایسا تیر مارا ہے امام قاسم کے سینے میں آ کر کے لگا ہے۔ اب وہ امام حسن کی واحد نشانی پشت فرس سے، گھوڑے کی پیٹھ سے فرس زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام حسن کی اس واحد نشانی نے چچا جان کو پکارا ہے، یا اماہ ادرکنی ادرکنی، اے چچا جان اپنے بھتیجے کی خبر گیری تو فرما لیجئے، اپنے بھتیجے کے حال کو تو دیکھ لیجئے۔ اللہ کی قسم امام حسین دوڑتے دوڑتے آئے ہیں، بھتیجے قاسم کو اٹھایا ہے، گود میں لیا ہے، گود میں لینے کے بعد جو شیث بن سعد بدبخت نے سینے میں نیزہ مارا تھا، اس نیزے کو جیسے ہی نکالا ہے خون کا فوارہ شروع ہو گیا ہے، خون بہنے لگا ہے۔ اسی اثنا میں، اسی درمیان امام قاسم نے اپنا دم توڑ دیا ہے اور جام شہادت کو نوش فرما لیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ ارے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لوگوں اب امام حسین کے گھر والے جام شہادت نوش کرتے چلے جا رہے تھے۔